السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیو انفو کے پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے شب قدر کی خاص نشانیوں کے بارے میں، احادیث کی روشنی میں اور ان لوگوں کے اقوال کے مطابق جن خوش نصیبوں کو یہ رات میسر آئی کہ انہوں نے اس رات میں کیا کیا علامات کو دیکھا۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن پاک میں اس کو 1000 مہینے سے افضل بتلایا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، کہ جو شخص اس رات کو عبادت میں گزار دے، اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانے کو عبادت میں گزار دیا، اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر حق تعالی جل شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی، پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا۔ بعض احادیث میں وارد ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا، بہت ہوئی، اور آپ کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ اس سے اللہ کے لاڈلے نبی کو رنج ہوا۔ اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت ہوئی کہ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جاویں اور ان کو عبادت میں گزار دے تو گویا 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانے کامل عبادت میں گزار دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستہ میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کو اس پر رشک آیا تو اللہ جل جلالہ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا: حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام، کہ 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام کو حیرت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورۃ القدر سنائی۔ جمہور علماء کے نزدیک شب قدر 21، 23، 25، 27 اور 29ویں راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ اگر مہینہ 29 کا ہو تب بھی اخیر عشرہ یہی کہلاتا ہے، مگر ابن حزم رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے کہ عشرہ کے معنی 10 کے ہیں، لہذا اگر 30 کا چاند رمضان المبارک کا ہو تب تو یہ ہے، لیکن اگر 29 کا چاند ہو تو اس صورت میں اخیر عشرہ 20ویں شب سے شروع ہوتا ہے، اور اس صورت میں وتر راتیں یہ ہوئیں: 20، 22، 24، 26، 28۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر ہی کی تلاش میں رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور وہ بالاتفاق 21ویں شب سے شروع ہوتا تھا۔ اس لیے بھی جمہور کا قول 21ویں رات سے طاق راتوں میں قوی احتمال ہے اور زیادہ راجح ہے۔ بکثرت اختلاف کی وجہ سے محققین کے نزدیک یہ ہے کہ یہ رات کسی تاریخ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ مختلف سالوں میں مختلف راتوں میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے روایات مختلف ہیں کہ ہر سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کے متعلق مختلف راتوں میں تلاش کا حکم فرمایا، اور بعض سالوں میں متعین طور سے بھی ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ شب قدر کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا کہ آج کون سی تاریخ ہے؟
عرض کیا گیا کہ 22۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہی کی رات میں تلاش کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر نبی کے زمانہ کے ساتھ خاص رہتی ہے یا بعد میں بھی ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک رہے گی۔ میں نے عرض کیا کہ رمضان کے کس حصہ میں ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عشرہ اول اور عشرہ آخر میں تلاش کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور باتوں میں مشغول ہو گئے۔ میں نے موقع پا کر عرض کیا، اج یہ تو بتلا دیجئے کہ عشرہ کے کون سے حصہ میں ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ نہ اس سے قبل مجھ پر اتنے خفا ہوئے تھے نہ بعد میں، اور فرمایا اگر اللہ تعالی شانہ کا مقصد یہ ہوتا تو بتلا نہ دیتے۔ آخر کی 7 راتوں میں تلاش کرو، بس اس کے بعد اور کچھ نہ پوچھو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں شب متعین طور پر ارشاد فرمائی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، مجھے خواب میں کسی نے کہا کہ اٹھ، آج شب قدر ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو آپ کی نماز کی نیت بند رہی تھی اور یہ رات 23ویں شب تھی۔ بعض روایات میں متعین طور سے 24ویں شب کا ہونا بھی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ارشاد ہے کہ جو شخص تمام سال رات کو جاگے وہ شب قدر کو پا سکتا ہے، یعنی شب قدر تمام سال میں دائر رہتی ہے۔ کسی نے ابی بن کعب سے اس کو نقل کیا تو وہ فرمانے لگے کہ ابن مسعود کی عرض یہ ہے کہ لوگ ایک رات پر قناعت کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ پھر قسم کھا کر یہ بتلایا کہ وہ 27ویں رمضان کو ہوتی ہے، اور اسی طرح سے بہت سے صحابہ اور تابعین کی رائے ہے کہ وہ 27ویں شب میں ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مشہور قول یہ ہے کہ تمام سال میں دائر رہتی ہے۔ دوسرا قول امام صاحب کا یہ ہے کہ تمام رمضان میں دائر رہتی ہے۔ صاحبین کا قول یہ ہے کہ تمام رمضان کی کسی ایک رات میں ہے جو متعین ہے، مگر معلوم نہیں۔ شافعیہ کا راجح قول یہ ہے کہ 21ویں شب میں ہونا اقرب ہے۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا قول یہ ہے کہ رمضان کے آخر عشرہ کی طاق راتوں میں دائر رہتی ہے۔ شیخ العارفین محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ان لوگوں کا قول زیادہ صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ تمام سال میں دائر رہتی ہے، اس لیے کہ میں نے 2 مرتبہ اس کو شعبان میں دیکھا، ایک مرتبہ 15 کو اور ایک مرتبہ 19 کو، اور 2 مرتبہ رمضان کے درمیانی عشرہ میں 13 کو اور 18 کو، اور رمضان المبارک کے آخر عشرہ کی ہر طاق رات میں دیکھا ہے۔ اس لیے مجھے اس کا یقین ہے کہ وہ سال کی راتوں میں پھرتی رہتی ہے، لیکن رمضان المبارک میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے۔ ایک وہ رات جس میں احکام خداوندی نازل ہوتے ہیں، اور اسی رات میں قرآن شریف لوح محفوظ سے اترا ہے۔ یہ رات رمضان المبارک کے ساتھ مخصوص نہیں، تمام سال میں دائر رہتی ہے، لیکن جس سال قرآن پاک نازل ہوا اس سال رمضان المبارک میں تھی، اور اکثر رمضان المبارک میں ہی ہوتی ہے۔ اور دوسری شب قدر وہ ہے جس میں روحانیت کا ایک خاص انتشار ہوتا ہے اور ملائکہ بکثرت زمین پر اترتے ہیں اور شیاطین دور رہتے ہیں، دعائیں اور عبادات قبول ہوتی ہیں۔ یہ ہر رمضان میں ہوتی ہے اور آخر عشرہ کی وتر راتوں میں ہوتی ہے اور بدلتی رہتی ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اس رات کی علامات کی۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس رات کی اور علامتوں کے علاوہ ایک علامت یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل، گویا اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔
نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیاطین کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، بخلاف اور دنوں کے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیاطین کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور علامات بھی پائی جاتی ہیں، مثلا عبد بن ابی لباتا کہتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کی 27 شب کو سمندر کا پانی چکھا تو بالکل میٹھا تھا۔ ایوب بن خالد کہتے ہیں کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہو گئی، میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا تو بالکل میٹھا تھا، اور یہ 23 شب کا قصہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ رات میسر آ جائے تو اس رات میں دعا کے ساتھ مشغول ہونا زیادہ بہتر ہے بنسبت دوسری عبادات کے۔ ابن رجب کہتے ہیں کہ صرف دعا نہیں بلکہ مختلف عبادات میں جمع کرنا افضل ہے، مثلا تلاوت، نماز، دعا اور مراقبہ وغیرہ، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب امور منقول ہیں، یہی قول زیادہ اقرب ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ میں سے کوئی شب قدر کو پا لے تو تمام امت کے لیے ضرور دعا کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔